اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صوبائی حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے عارف احمد زئی صاحب جو ہمارے مائنز اور منرلز کے منسٹر ہیں، سلطان محمد خان صاحب جو لا اور پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر ہیں، اور ہم آج اختر منیر صاحب جو مقتولہ زینب کے والد ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زینب ہے وہ پوری قوم کی بیٹی ہے، اور بہت زیادہ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس پہ پوری قوم غمزدہ ہے۔ پختون روایات کا جو ہے اس میں جنازہ نکلا ہے۔ ہم انتہائی شرمندہ ہیں ایز اے قوم، ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان۔ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پوری انسانیت کا سر شرم سے جھکاتی ہے۔ آج ہم یہاں پہ آئے، والد صاحب کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ تفصیلی بات ہوئی، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا پولیس کی کارکردگی کے اوپر، ضلع انتظامیہ۔ میں آپ کو کوئکلی بریف بتاتا ہوں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہوئی پولیس کی جانب سے اور ہماری جو ضلع انتظامیہ اور پولیٹیکل قیادت کی جانب سے جو اس کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ واقعہ 6 تاریخ کو منگل کے دن شام 10 بجے رپورٹ ہوا پولیس کو کہ زینب جو ہے وہ لاپتہ ہے، گمشدہ ہے۔ پولیس نے 11 بجے کے قریب 100 سے زیادہ اہلکار اس پورے علاقے میں ڈپلوائے کیے، اور انہوں نے اس پورے ایریا کو کارڈن آف کیا، علاقے کا چپا چپا چاند مارا، اور یہ جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے حدود میں اور اس ایریا کو سارے کو جو ہے وہ کارڈن آف کیا گیا، اور ایف آئی آر بھی فوراً لانچ ہوئی جس میں گمشدگی کا اور اس کے دفعات لگے۔ اگلے دن بھی پورا دن پولیس نے بڑا ایفیکٹولی علاقے کے لوگوں کے تعاون کے ساتھ، فیملی کے تعاون کے ساتھ جو مقتولہ ہماری بیٹی زینب ہے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور اگلے دن یعنی ایف آئی آر کٹ چکی تھی، اگلے دن جو ہے وہ لاش ملی پولیس اسٹیشن داؤدزئی کے حدود سے۔ تو اس میں کوئی کسی قسم کی جو ایک میڈیا نے رپورٹ کی کہ کوئی پولیس کی حدود کا ایشو تھا، تو وہ بھی کسی لیول پہ نہیں ہوا، یہ مس رپورٹنگ ہوئی۔ پولیس نے بڑا اچھا کام کیا، اور جو اختر منیر صاحب ہیں زینب کے والد، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے صوبائی حکومت کی جو اس پورے سینیریو میں ان کے ساتھ تعاون رہا، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے آئی جی پی ثناء اللہ عباسی صاحب کو خود ادھر بھیجا، وہ اس پوری سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ جب بچی کی لاش ملی تو پھر جو ریلیونٹ دفعات ہیں وہ بھی لگے، جس میں فزیکل اسالٹ اور جو باقی ریپ کے مقدمات ہیں وہ بھی درج ہیں۔ میں صرف اب یہ اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ پورے خیبر پختونخوا کی پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، ہماری حکومت کے لیے یہ ایک چیلنج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پولیس فورس کی ہماری کیپیبل ٹیم ہے وہ اس وقت 400 پولیس کے ڈسپوزل پر ہے۔ ہم اس ایریا کے ایک ایک بندے کی پروفائلنگ کر چکے ہیں، ہم اس ایریا میں موومنٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میں پورے پاکستان کی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد جو مجرمان ہیں ان کو کٹہرے میں کڑا کر دیں گے اور عبرتناک سزا دیں گے۔ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان کو سزا دلوائی جائے، اور یہ ڈیٹرنس کریٹ کی جائے کہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہے وہ محفوظ رہے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے سوسائٹی کا ہر فرد یہ محفوظ رہے۔ تو میں اس موقع پر یہ پیغام دیتا ہوں کہ ایک تو پروپیگنڈوں سے گریز کیا جائے، فیملی کے ساتھ ہماری بات ہوئی، انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور دوسرا میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی انشاءاللہ، اور یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بہت قریب ہیں انشاءاللہ، ہم بہت جلد مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
سر یہ بتائیے کہ صوبے میں اس وقت ان 8 مہینوں میں 185 تو اس حوالے سے حکومت کیا ایسی اقدامات کر رہی ہے کہ تاکہ یہ ریشو کم ہو جائے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اب جتنی بھی کیسز رپورٹ ہوئی ہے تو عدالتوں سے ان میں سے صرف 2% ملزمان کو سزا ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ سخت سزا دی جائے گی لیکن عدالتوں سے سزا صرف 2% ملزمان کو ملتی ہے. تو کیا قانون میں اس طرح کی کوئی ترمیم کی جائے گی کہ ان کو سخت سزا دی جائے؟ دو ایسپیکٹس بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے جس پہ میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ پولیس کی ساری فورس جو اس ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو سمجھتی ہے وہ یہاں پہ چارسدہ پولیس کے ڈسپوزل پر ہے. تو ہم ٹیکنیکلی یہ پروف کر دیں گے انشاءاللہ کہ مجرم بچ نہ پائے. یہ سب سے پہلی ضروری بات ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ فیوچر کی روک تھام کے لیے تو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ صوبائی اسمبلی اسپیکر صاحب ان کو چیئر کرتے ہیں. انہوں نے ڈرافٹ پروپوزل تیار کیا ہوا ہے جو اگلی کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا. اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹولی کام ہوا. اسمبلی میں اپوزیشن بینچز اور جو حکومتی بینچز ہیں دونوں نے مل کر اس کے اوپر کام کیا. جو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 ہے اس میں ترامیم پروپوز ہوئی ہے. اور تیسرا جو خیبر پختونخوا کی ایک اوور آل اسٹریٹجی ہے کہ ہم پولیس کی کیپیسٹی کیسے بلڈ کریں, پیرنٹس کو ہم کیسے اویئر کریں, بچوں کو ہم کیسے ایجوکیٹ کریں, سکولز میں ہم کیسے انٹرونشنز کریں تاکہ بچوں کو اویئر کیا جا سکے, پیرنٹس کو اویئر کیا جا سکے اور ارد گرد نظر رکھی جا سکے کہ ان جیسے درندوں کی نشاندہی ہو سکے اور ان کو جلد از جلد رپورٹ کرایا جا سکے. تو ایک ایسپیکٹ اس کا قانونی ہے, دوسرا ٹیکنیکل ہے اور تیسرا ہماری جو گورنمنٹ کی ایفرٹس ہے وہ ایک ہماری پوری ایک اسٹریٹجی ہے جس کو ہم امپلیمنٹیشن کے فیز میں. جی آپ نے یہ کہا کہ سخت سے سخت سزا دی جائے گی. تو جب اسمبلی میں ذہن لارڈ بل پیش ہوا تو اس میں تو پھانسی کی جو سریعام سزا تھی تجویز کی گئی تھی, اس کی آپ کی حکومت نے مخالفت کر دی. آپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات میں مجرموں کو سریعام پھانسی دی جائے؟ اس کے اوپر دو تاثر ہیں. ایک تاثر یہ ہے کہ پھانسی اور ایک عمر بھر کی قید. تو اس کے اوپر کنسنسس ابھی بلڈ نہیں ہوا لیکن ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ ہے اس میں جو شخص گنہگار ثابت ہوا اس کو لائف امپریزنمنٹ یعنی تا دم مرگ اس کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا جو کہ سب سے بڑی سزا ہے. تو یہ میرے خیال سے ابھی ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے جس کے اوپر شاید مناسب نہیں ہے. لاء منسٹر صاحب اس پہ کمنٹ کریں گے. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا جاؤں کیونکہ آپ نے قانون کی بات کی ہے. تو یہ دو قوانین ہیں, چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ اور دوسرا ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے جو صوبے میں لاگو ہے. تو مرڈر کے لیے اور ریپ کے لیے وہاں پر آلریڈی سزائے موت موجود ہے. یہ سزائے موت سے بڑی سزا انسان کے بس میں یہی سب سے بڑی ایک سسٹم کے اندر یہی ایک سزا ہوتی ہے. آپ نے بات کی زینب الرٹ, وہ ایک فیڈرل لاء ہے اور وہ پورے ملک کے لیے ہے. لیکن میں آپ کو ایک دل سے ایک بات, کامران خان بھی بیٹھے ہیں, ہمارے عارف خان بھی بیٹھے ہیں, میں آپ کو ایک دل سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بارہا پبلکلی کہا ہے کہ ان کی جو ذاتی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی سزا دی جائے کہ اس سے عبرتناک سزا ہو. اور وہ میں بھی یہاں پر کلیئرلی بتا دینا چاہتا ہوں اور میرے خیال میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب, ہماری ساری کابینہ کی یہی جذبات ہیں اس وقت, کیونکہ ہم سب ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں اور یہ زینب جو ہے یہ ہماری بیٹی ہے, یہ قوم کی بیٹی ہے. میں تو اگر آپ ذاتی پوچھیں تو ایسے درندوں کو بالکل سر عام سزا ملنی چاہیے. اور جو ڈرافٹ ابھی تیار ہوا ہے جو نیکسٹ کیبنٹ میں پیش ہوگا ہماری صوبائی کابینہ میں, اس میں بہت سخت سزائیں تجویز کی گئیں اور انشاءاللہ جب وہ اسمبلی میں آئے گا تو میڈیا کو بھی پتہ چلے گا کہ اس میں ہم نے کتنی سخت سزائیں ابھی تجویز کی ہیں. میرا سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی ڈی این اے رپورٹ آئی ہے, ابھی جو آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بہت قریب پہنچے, تو آپ یہ ذرا بتائیں کہ مجرم اس علاقے کے یا کچھ قریب رشتے دار تو نہیں ہے؟ میں آپ کو صرف اتنا ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری پولیس ہے, مثالی پولیس الحمدللہ, وہ کافی قریب پہنچ چکی ہے. زیادہ ڈیٹیلز ہم اس وقت نہیں شیئر کر سکتے کیونکہ کچھ انویسٹیگیشنز کو جو ہماری انویسٹیگیٹو پولیس ہے ان کی انویسٹیگیشن کو انٹرپٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلد ہم مجرموں کو کٹہرے میں لا کر کڑا کر دیں گے. باقی ڈیٹیلز جب وہ پکڑے جائیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے. سر میرا سوال لاء منسٹر سے ہے
कि जो बच्चों से जिनसी ज्यादती के केसों में सिर्फ 2% बच्चों को मुलजिमों को सजा होती है अदालत से, तो इसकी क्या बुनियादी वजह है? क्या पुलिस तफ्तीश के दौरान वहाँ पर कमी रह जाती है, या केस उस तरह अदालतों में परसू नहीं किया जाता, या कानून में इस हवाले से कुछ कमी मौजूद है? देखें जी, इस वक्त जो हमारा फोकस है वो ये है कि ये केस जो अभी हुआ है, जो हमारी ये बेटी इसमें शहीद हुई है, जो ज़्यादती हुई है, इस मुजरिम को हम पकड़ें और इसको इबरतनाक सज़ा दें। ये जो आप बात कर रहे हैं ये पूरी सिस्टम की बात है, इसमें सिर्फ पुलिस नहीं होता। पुलिस अपने ऑपरेशनल लेवल पे जो बेहतरी ला सकती है, इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे जो बेहतरी आ सकती है, फिर प्रोसिक्यूशन का एक आंसर है, उसके बाद फिर अदालती निज़ाम है, और अदालती निज़ाम के बाद जो हमारा जेल का जो निज़ाम है। तो इसके लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि वज़ीर आला साहब ने एक कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बना दी, और जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कन्विक्शंस बहुत कम हैं सीरियस क्राइम्स में, तो उसके लिए वज़ीर आला साहब ने कैबिनेट की कमेटी बनाई है। मैं उसको हेड कर रहा हूँ, उसमें और वज़रा भी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब और IGP साहब उसके मेंबर हैं, और इस पूरे निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए, ताकि ये कन्विक्शन जो सज़ाओं का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो, तो इसको सिर्फ पुलिस की हद तक नहीं देखा जा सकता, इसको पुलिस से लेके प्रोसिक्यूशन से लेके और फिर अदालती निज़ाम से लेके जो हमारे जेल का निज़ाम है, वो इस पूरे सिस्टम के अंदर हम एक ड्रास्टिक चेंजेस हम ला रहे हैं, और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। वज़ीर खान साहब, सवाल ये है कि ज़रा ये क्लियर करें कि जो डीएनए रिपोर्ट है वो कब तक मौसूल हो जाएगी, क्योंकि में जदीद सहूलियात आए हैं? देखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, बाकी रिपोर्ट्स भी पुलिस को मौसूल हो चुकी है। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम ज़्यादा डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर सकते, और उसकी वजूहात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दी कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको क्लू ना मिले, और वो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि इस एरिया में सारी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है, इस पूरे इलाके की प्रोफाइलिंग हो चुकी है, इस इलाके के DNA प्रोफाइलिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा हमें काम करने दें। इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा कि हम बहुत जल्द मुजरिम को पकड़ कर फिर सारी डिटेल्स आपके सामने रख लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।